اب اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ مطلب ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے کہہ لیں یا بیانات ایسے آ رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اب تمام جنگیں ہونے لگی ہیں اور دنیا ختم ہونے لگی ہے اور ہم قرب قیامت کو پہنچ چکے ہیں. اس کے اوپر اب آپ وضاحت دے دیں. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ کاش ایسا ہی ہو، کیونکہ تمام کے تمام آثار یہی بتا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو گلوبل سین بن گیا ہے اس میں یہ جو اینڈ آف ٹائمز کے سائنز ہیں یہ تو باقاعدہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. پچھلے رمضان میں سما ٹی وی کے اوپر میں نے یہ گفتگو کی تو وہ ہوسٹ حیران ہو گئی، تو میں نے کہا بیٹے ایسا ہی ہے، اب 5-10 سال کے اندر آپ کو یہ ملحم الکبریٰ جس کو آرمگیڈن کہتے ہیں بائبل کے مطابق، دا گریٹسٹ بگیسٹ بیٹل ورلڈ وار 3 جس کو ہم کہہ رہے ہیں. ورلڈ وار دیکھیں ابھی ہم اگر ہسٹری لکھی جو جا رہی ہے ہم ورلڈ وار 3 میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم. ورلڈ وار کسے کہتے ہیں؟ جب بیشتر ممالک کسی حالت جنگ میں ہوں. صحیح. ابھی آپ خالی لسٹ دیکھ لیں کتنے ممالک اس ٹائم اس جنگ کی ہر خطے میں ہی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ہم اس ٹائم الحاق بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خامنئی صاحب نے کتنا خوبصورت بیان دے دیا جو تہلکہ مچا دیا جس بیان نے، یہ مجتبیٰ خامنئی صاحب نے جو فرزند ہیں مرحوم خامنئی صاحب کے، انہوں نے کہہ دیا کہ نوٹس ہے میری طرف سے. یعنی پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی مسلمان ریاست کو کسی سپر پاور کو نوٹس دیتے ہوئے سنا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خامنئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا نوٹس ہے تمہیں، جتنی عرب کنٹریز میں تمہاری بیسز ہیں اٹھاؤ نکلو یہاں سے. اور میرا خیال ہے 30 دن کا نوٹس دیا ہے. یہ مجھے ان سائڈ خبریں جو چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ 30 دن کا نوٹس دیا ہے اس نے. 30 دن کے اندر امریکہ اپنی وہ بیسز وہاں سے ساری فارغ کرے، وہاں سے اس کا خروج کرے اپنی ملٹری کا تمام عرب کنٹریز میں سے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات ہے اس کے فوراً بعد روس کا بیان آتا ہے خامنئی صاحب کے حق میں، اور ایران کا بھی بیان آیا تھا خامنئی صاحب کے حق میں، یہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کے حق میں، یعنی ان کے بیان کے حق میں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ. اور ساتھ ہی تھوڑا سا نا وہ بھی کیا ہے، وہ بچے کو کہتے ہیں نا اپنے بچے کو تھوڑا سا پیار سے بھی ایسے بھی کر دیتے ہیں تاکہ یہ نہ لگے کہ کچھ کہا نہیں. ساتھ ہی چائنا نے یہ بھی کہہ دیا کہ ڈپلومیٹک طریقے سے عرب کنٹریز کے ساتھ ڈیل کرو، ان کے اوپر اس طرح سے بمبارڈمنٹ مت کرو. صحیح. اتنا بڑا طاقتور بلی بن کے پہلی دفعہ ایک مسلمان میدان میں اترا ہے. یہ ہے وہ نشانی کی پہلی شک جو پوری ہوتی ہے کہ جب مسلمان کرسچنز کے ساتھ الحاق کر کے، یہ جو کرسچنز کون سے بھلا؟ رشنز، رومن کرسچن ہیں، یہ کرسچنز کے ساتھ الحاق کر کے ایک کامن انیمی کو ڈیفیٹ کرے گا. یہ ہے ملحم الکبریٰ کی ابتدا احادیث کی روشنی میں. اچھا. پھر قسطنطنیہ جس کو اب ہم آج کل استنبول کہتے ہیں، جی. استنبول میں پھر یہ جھنڈا لہراتے ہوئے آئیں گے، کلمہ حق پڑھیں گے اور فتح اعلان ہو جائے گی. اور ترکی نے، آپ نے دیکھا ہے ترکی نے، اردوان نے کیا بیان دیا؟ اس نے کہا نہ کوئی سنی ہے، ہم نہ سنی ہے نہ شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو امریکہ نے فوراً دھمکی دے دی ہے کہ اب اگلا راکٹ ہمارا ترکی پہ ہے. جی. یہ وہ قسطنطنیہ ہے جہاں پہ ترکی نے اب اپنا رول پلے کرنا ہے. میں کب سے حیران تھا یاسر بھائی، 2024 میں نا ترکی کا سعودی عرب سے کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا، مکہ مدینہ واپس لینا تھا اس نے. 1824 میں 1823 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے اور آل سعود نے یہ ایریا لیا ہے تو 18 ریاستیں ہیں چھوٹی چھوٹی، 18 لوکیشنز ہیں جو ترکی سے کانٹریکٹ میں آل سعود نے لے کے سعودی عربیہ بنایا ہے. صحیح. اور 100 سال کے کانٹریکٹ کے لیے 1923 سے لے کے 2023 تک. جی. 2023 میں یہ کانٹریکٹ 100 سال کا پورا ہوتا ہے. تو ایردوان کا بیان کیا تھا کہ اگر سعودی عرب نے ہمیں کانٹریکٹ کے مطابق مکہ مدینہ اور یہ باقی کے علاقے شرافت سے واپس نہ کیے تو ہم جنگ کریں گے. یہ بیان تھا اس کا. میں بڑا تیار تھا کہ اب شروع ہوگی ملحم الکبریٰ. یہ 23 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ ہمارے گرے لاؤنج کے اوپر میری یہ گفتگو ریکارڈڈ بھی پڑی ہوئی ہے. اچھا. لیکن کیا ہوا، وہ امریکہ نے کا پریشر آ گیا ہوا تھا، اسرائیل کے ساتھ اس کے کانٹریکٹس ہو رہے تھے، ایردوان کو دبا دیا گیا اور 24 میں اس نے یہ علاقے واپس نہیں لیے. اب دوبارہ سے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے ایردوان کو، اور یہ دوبارہ سے نمودار ہوا ہے. اور اس نے یہ جو کل بیان دیا، آج بیان دیا، یہ بڑا خطرناک بیان ہے. اب کیا ہوگا؟ اب وہ یہ بیٹل اس کو ڈیفیٹ کرے گی انشاءاللہ، کامن اینیمی کو، جو کہ امریکہ ہے اور اسرائیل ہے.
جی. اس کے بعد یہ قسطنطنیہ میں استنبول میں اکٹھے ہو کے یونائٹ ہو کے کلمہ حق پڑھیں گے. لیکن یہاں ابھی ختم نہیں ہوتا معاملہ. 3 حصے کریں حدیث کے مطابق. 3 حصے ہیں مسلمانوں کے. اگر 2 ارب مسلمان ہیں تو 60-70 کروڑ مسلمان قتل ہوں گے اس جنگ میں. 60-70 کروڑ. 60-70 کروڑ بے گھر ہو جائیں گے. اور 60-70 کروڑ جو بچیں گے نا, 1/3 حصہ جو بچے گا وہ وکٹوریس فاتح بن کے استنبول میں جھنڈا لہراتا ہوا آئے گا. یہ ہے وہ سٹارٹ آف دی اینڈ آف ٹائمز. یہاں سے سٹارٹ ہوگا. یہ وہ جنگ اپنے پورے عروج پہ پہنچے گی تو خراسان سے ایک شخص اٹھے گا جس کو لوگ کہیں گے کہ تم مہدی ہو. وہ خود نہیں کہیں گے, لوگ کہیں گے کہ تم مہدی ہو, تم نے اب یہاں سے انٹری لینی ہے, تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, تم نے بچانا ہے. تو مہدی علیہ السلام ریکگنائز ہو کے اپنے آپ کو ریکگنائز کر کے مکہ کی طرف رخ کریں گے. آئیں گے یہ خراسان والے علاقے سے ہی, صحیح, اور مکہ کی طرف رخ کر کے مکہ میں اپنی حکومت ڈکلیئر کریں گے. یہ وہ ٹائم ہے یاسر بھائی جو اب میرے اندازے میں 2 سے 3 سال میکس. اچھا, اگر یہ جو معاملات چل رہے ہیں اللہ کرے اسی رخ پہ چلتے رہیں, اور اب ہم نیتن یاہو کی لاش ہی لٹکے ہوئے دیکھیں کہیں پہ, بش کو لوگ وائٹ ہاؤس سے نکال کے سڑکوں پہ لے کے آئیں, کیا کہتے ہیں بش کہہ رہا ہوں, ٹرمپ کو لے کے الٹا لٹکائیں سڑکوں پہ لا کے, تب یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے. ابھی امریکہ نے جو آخری بام ایران پہ گرایا ہے وہ کلوز ٹو نیوکلیئر ویپن ہے. جی کل آج جو بام گرایا ہے وہ نیوکلیئر ویپن گرایا ہے. اچھا, اٹ از اے کنٹرولڈ نیوکلیئر ویپن. اس کی جو خالی ریڈیشن زمین میں جو جاتی ہے وہ مور دین 200 فٹ نیچے جاتی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ بس اب وہ کیا ہم ڈسکس کرتے تھے کہ اب اس کے بعد بھی نہ قیامت دکھی اگر, تو پھر میں سوچتا ہوں کوئی بات ہے کہ نہیں. اب وہ معاملہ شروع ہو رہا ہے. اب اس جنگ نے رخ چینج کرنا ہے. اب پاکستان نے دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ مل کے گفتگو کرنی شروع کر دی ہے کہ بھائی آپس میں نہیں لڑنا. پاکستان از ناؤ پلئنگ اے ویری وائٹل رول. میرا خیال ہے آج ہی ہمارے پرائم منسٹر گئے ہیں دوبارہ سعودی عرب. پہلے بھی گئے ہیں. پہلے جب گئے ہیں تو ایران نے کہہ دیا کہ ہم سعودیہ کی صرف بیسس کے اوپر حملہ کریں گے اور سیز فائر کیا تھوڑا سا. اب جب گئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر تو انہوں نے بولا جا کے کہ آپس میں اب نہیں کرنا, کیونکہ اب رخ چینج ہونے لگا ہے جنگ کا. اب چائنا نے اور روس نے گو ہیڈ دے دیا ہے کہ ہم نے اس وقت, آپ نے دیکھا ہے نارتھ کوریا نے جوائن کر لیا ایران کو. جی. آپ نے کل پرسوں کی میری ٹویٹ دیکھنی ہے. میں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2004 میں تو کچھ 3 دن پہلے کی 2004 میں ہمارے ساتھ ایک سانحہ وقوع پذیر ہوا تھا. ہمارے قوم کے ہیرو ڈاکٹر AQ خان کو پبلکلی ٹی وی کے اوپر کھڑا کر کے کہلوایا گیا تھا کہ ہاں میں نے ٹیکنالوجی بیچی ہے, نیوکلیئر ٹیکنالوجی. تو جب پوچھا, صحافیوں نے پوچھا کس کو بیچی ہے, تو اس نے کہا نارتھ کوریا کو بیچی ہے, لیبیا کو بیچی ہے اور ایران کو بیچی ہے. 2004 کی بات آ رہا ہوں آپ کو. تو میرے کان کھڑے ہو گئے, کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا میں تو اس میں کیا ہے, میں نے مسلمان ملکوں کو بیچی ہے. تو میں نے کہا یہ نارتھ کوریا کہاں سے مسلمان ہوا ہے. AQ خان نے سر یہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں سب کو. پاکستان میں یہ AQ خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ہندوستان میں ابوالکلام صاحب جو بعد میں ان کے پریزیڈنٹ بھی بنے ہیں, یہ سائملٹینیسلی اس ٹیکنالوجی کو وہ انڈیا میں یہ پاکستان میں لانا چاہ رہے تھے. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا یاسر بھائی کہ ایگزیبیشنز چل رہی ہوتی تھیں جرمنی میں, فرانس میں, ہالینڈ میں, تو لوگ بتا رہے ہوتے تھے کہ یورینیم کی اتنی انرچمنٹ کرو تو اتنی بمبارڈمنٹ کرو تو یہ ہوتا ہے. تو AQ خان نے نا وہ باقاعدہ وہاں کورس کرے تھے, انہوں نے وہ ماڈل پڑھا, انہوں نے بھٹو صاحب کو رابطہ کیا, انہوں نے کہا ہم تو یہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں پاکستان میں. کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو, میں دیکھ کے آیا ہوں دنیا بنا رہی ہے, ہم کیوں نہیں بنا سکتے. کہ تو کیا کرنا پڑے گا, پیسہ بڑا چاہیے. تو اس ٹائم بھٹو صاحب نے سیٹھ عابد کو کہا تھا جی کہ پیسہ لے کے آؤ. بالکل. تو اس ٹائم قذافی نے پھر کہا تھا لیبیا نے کہ میں دیتا ہوں پیسہ, تم اسلامی ملک کو لیبیا میں مت کرنا, لیبیا کے اوپر امریکہ کی بڑی گہری نگاہ ہے, ایران میں کر لو. اس ٹائم ایران واز ناٹ اے نون تھریٹ ٹو اینی باڈی. تو پاکستان نے کہا ایران از ناٹ اے سیف پلیس, امریکہ کبھی بھی نہیں کرنے دے گا, ہم پاکستان میں کرتے ہیں. 1-2 اور ممالک تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا, ایک اور 2 جگہیں تھیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم کرتے ہیں. دین قذافی واز دا اسپانسر, اسی لیے تو قذافی کو ہنٹ کیا انہوں نے اور کہا کہ کہیں نہ کہیں انڈر گراؤنڈ لیبیا میں WMDs پڑی ہوئی ہیں, ویپن آف میس ڈسٹرکشن, اور گھس کے قتل کیا, وہ نہیں ملا کیونکہ وہ ادھر تھا ہی نہیں. نارتھ کوریا, ایران اور لیبیا,
ان کو انہوں نے کہا کہ بعد میں تسلیم کیا, لیبیا ختم کر دیا, اب یہ ایران کا ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگلا ٹارگٹ پاکستان نہیں تھا, نارتھ کوریا تھا. نارتھ کوریا خود ہی میدان میں گھس گیا, اس کو پتہ چل گیا میں اگلا ٹارگٹ ہوں. اب یہ وہ الحاق جو ہو رہا ہے یاسر بھائی, آپ کی تمام وہ جو کنڈیشنز ہیں نا اینڈ آف ٹائمز کی, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے پوری ہوں گی. پھر یہ آرمگیڈن بن جائے گی, پھر جنگ, عالمی جنگ بنے گی.